معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ میرے چینل M5 کے ناظرین کے لیے آج میں ایک ایسی ہستی کو لے کر بیٹھی ہوں کہ یہ ان کے لیے نہیں، یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں اور مجھے ان کی صحبت نصیب ہو رہی ہے۔ بس گاہے بگاہے پچھلے 50 سالوں میں، یعنی میں میٹرک میں پڑھتی تھی تب سے لے کے اور آج کے دن تک ان سے 2-4 ملاقاتیں یوں ہی رہیں، اور وہ گفتگو جو ان سے کرنا چاہتی تھی وہ ہمیشہ اس میں تشنگی اس لیے محسوس ہوئی کہ کبھی ایک جو ہم ان سے ہم کلام ہو نہیں سکے، صرف ان کو سنتے تھے ہم۔ یہ کون؟ 28 کتابوں کی مصنفہ ہیں اور ہر کتاب کا سبجیکٹ بھی علیحدہ ہے۔ ڈاکٹریٹ کیا انہوں نے سوشل اکانومی پر، تو ان کی پھر تصحیح کرائی گئی کہ نہیں، سوشل اکانومی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ تصحیح جب کرائی تو ان کی ڈاکٹریٹ کا تھیسس کا نام ہوا ریفلیکشن آف سوشو اکنامک سسٹم، لٹریچر ان لٹریچر اینڈ کلچر۔ یہ پھر ان کے تھیسس کا نام ہو گیا۔ تو جیسے ہم نے کیا اپنے ڈاکٹریٹ کے تھیسس کو، ہم نے پی ٹی وی ڈرامہ اینڈ سوشل چینج کو ہم نے بھی اردو میں کنورٹ کیا، 2 سال لگے اس میں تاکہ وہ اوریجنل اردو میں ہو اور ہمارے بچوں کو اور ان تمام لوگوں کو پڑھنے میں آسانی ہو، سمجھنے میں آسانی ہو جو انگریزی کی بہت اچھی کتابیں اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو ہم کیا جانیں گے۔ اس لیے ہم نے وہ کیا، اور وہ تھیسس ہم جو میرے پبلشر ہے وہ بتاتے ہیں کہ اس سے یعنی اگر 1000 کتاب چھپی ہے تھیسس انگریزی کی تو ان کو 5000 کتابیں اردو کی چھاپنی پڑی۔ اتنا زیادہ وہ سیل ہوا، چونکہ لوگوں کو یہ سمجھ آ گیا کہ ہم اس کو سمجھ لیں۔ تو ڈاکٹر صاحبہ نے کیا کیا، میں بھی بتاتی ہوں، میں نام ابھی نہیں بتا رہی ہوں آپ کو، کہ ڈاکٹر صاحبہ نے پھر اسی اپنے تھیسس کا اردو ترجمہ بالکل میری طرح خود کیا، بائی لینگویج تھا اور اوریجنل لینگویج میں کیا اردو میں، کہ سائنس اور ادب میں تضاد کہاں کہاں ادب اور سائنس میں تضاد ہے۔ اور دوسرا کیا انہوں نے تصور انقلاب اور جوش ملی آبادی پر ان کا بہت کام ہے، اور اکثر ان کو بلایا جاتا ہے جوش پر بات کرنے کے لیے۔ جوش وہ شاعر ہیں جو لوگوں کے دلوں میں رہتے ہیں۔ کراچی سے تعلق ہونے کی وجہ سے جس طرح ان کو نظر انداز کیا گیا، ان کی خدمات کو، ان کی شاعری تاریخ کا ورثہ ہے پاکستان کی۔ جس طرح ہم اپنے سارے ورثوں کو مٹی میں ملانے کے عادی ہو چکے ہیں، بہت لوگوں کے ساتھ ہم نے یہ سلوک کیا ہے اور اس کی سزا ہمیں اسی دنیا میں ملے گی، یہ میں جانتی ہوں۔ ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے لیٹسٹ جو ان کی کتاب ہے جس پر موجودہ صدر پاکستان جناب عارف علوی صاحب نے ان کو جو ہے بلایا تھا، اور بہت زبردست ان کا وہاں پر اہتمام ہوا، ان کی کتاب کی لانچنگ ہوئی۔ صدر صاحب کے علاوہ اس سے پہلے جو صدور آئے ہیں ان کو پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا گیا، مگر یہ سب چھوٹی چیزیں ہیں ان کے لیے۔ پاکستان کا پرائڈ آف پرفارمنس یا پاکستان کے اعزازات جو ہیں، ڈاکٹر صاحبہ اس سے کہیں زیادہ بڑی چیز ہے، بڑی ہستی ہیں۔ تو میں تو ان کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کر کے بالکل سناٹا مجھ پر طاری ہو جاتا ہے۔ جناب میرے ساتھ ہیں آج ڈاکٹر عالیہ امام، بہت آپ نے نام سنا ہوگا، ابھی پچھلے دنوں جو ان کا لیٹسٹ ٹی وی کا انٹرویو ہے وہ ڈان میں ذرا ہٹ کے وسعت اللہ زرار صاحب، زرار کھوڑو اور مبشر زیدی، یہ تینوں بیٹھتے ہیں اور بڑے عمدہ پروگرام کرتے ہیں تینوں۔ تو میں نے دیکھا یہ پروگرام تو میں نے کہا میں تو اب ضرور ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کر کے اپنے چینل کو بھی یہ اعزاز بخشوں کہ یہ میرے ساتھ، اور انشاءاللہ یہ ہمارے آرکائیول میں محفوظ رہے گا ان کی یہ گفتگو۔ تو چلیے ملتے ہیں ان سے۔ السلام علیکم۔
ڈاکٹر صاحبہ پہلے یہ بتائیے کہ آج جو ہم ملے ہیں تو آج بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کا دن ہے، تو بی بی کے حوالے سے وہ کیا ہستی تھی، کچھ آگہی اب دیجیے ہمیں اور ہمارے ناظرین کو۔ پہلی بات تو یہ ہے نسرین کہ آپ نے جس خلوص اور محبت کے ساتھ آج کی اس وقت میں مجھے بلایا ہے، میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں کچھ کہہ سکوں، شاید اس لیے کہ محبت کی زبان بہت مختصر ہوتی ہے، طاقتور بھی ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ سیدہ عالمین کے سلسلے میں پہلا جملہ صرف یہ کہوں گی، ہزار بار بشویم دہن و مشک و گلاب، واہ واہ واہ، ہزار بار بشویم دہن و مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادب۔ کیا بات ہے، ہمارے ناظرین کے لیے اس کا اردو یہ وہ مفہوم۔ ہستی ہے جو کروڑوں انسانی جد و جہد کے موزوں کا عطر ہے، یہ انسانیت کے ذہن کی لو ہے، یہ فکر کی جگمگاہٹ ہے، یہ انسانیت کے کردار کی پاکیزگی اور طہارت ہونے کا دوسرا نام ہے۔ اقبال نے صحیح کہا ہے، نور چشمے رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانوے ان تاجدار حلتا مرتضی مشکل کشا خیبر کشا، مادریاں کارواں سالار عشق، مادریاں کارواں سالار عشق، مادریاں مرکز پرکار عشق۔ انہوں نے ایک مجاہدہ کے طور پر بھی زندگی گزاری، ایک بیٹی کے طور پر بھی زندگی گزاری، چھوٹا سا گھر تھا اور اسے جنت بنا کے تاریخ کے سامنے رکھ دیا۔ ایسے بیٹے پال کے زمانے کو دیا جس کے اوپر دنیا فخر کر رہی ہے، ایسے شوہر کے ساتھ جس کے لیے اقبال نے کہہ دیا، بادشاہو کلبہ ایوان ہے، وہ بادشاہ تھا لیکن اس کا چھوٹا سا ایک ایوان تھا۔ بادشاہو کلبہ ایوان ہے، یک حسامو یک زرا سامان ہے، اس کے پاس صرف ایک زرا تھی اور ایک چٹائی تھی، اس کے علاوہ اس میں سیدہ زینب نے، سیدہ بی بی نے اس طریقے سے زندگی گزاری کہ آج دنیا کے لیے وہ ایک نمونہ بنی ہوئی ہے۔ ہم کوفے میں گئے تھے تو بی بی کا جو گھر ہے مولا علی کا، وہاں پر وہ گھر مشکل سے آج میں ناپوں تو 500 گز بھی نہیں، وہ پرائم منسٹر ہاؤس تھا، جی جی وہ پرائم منسٹر ہاؤس تھا، جی۔ ان کی بڑائی یہ ہے کہ رسالت کی تعظیم یہ کہہ کے اوڑھ لی سر پر نور پر ردا، موزے پہن کے گود میں شبیر کو لیا، لٹک گئی جو گھر سے وہ دل بند مصطفیٰ، فضا نے بڑھ کے بوذر و سلمہ کو دی ندا، بھئی پیشے نبی حسین کو گودی میں لاتی، ہٹ جاؤ سب فاطمہ مسجد میں آتی۔ اللہ رے آمد آمد زہرا کا بند بست، ساتوں فلک تھے اوج شرافت سے اس کے پست، واہ واہ، احمد کے گرد و پیش سے اٹھے خدا پرست، انسان تو کیا ملک کو نہ تھی قدرت نشست، آئی تو شاد رسول زمن ہوئے، اور گھر میں خدا کے ایک جگہ پنجتن ہوئے، اور تعظیم فاطمہ کو اٹھے سید البشر۔ کیا اس کے بعد کیا گنجائش ہے کہ ان کی ہستی پر بات کی جائے۔ تو جناب آپ نے سنا ایسی فصیح و بلیغ گفتگو، اور ہماری خوش نصیبی کہ آج کا دن جب ہم ڈاکٹر صاحبہ کا انٹرویو کر رہے ہیں تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ایام ولادت کے میلاد شروع ہو چکے ہیں، تقریبات شروع ہو چکی ہیں، وہ تقریبات جس میں آپ کی سیرت کے بارے میں مختلف لوگوں نے مختلف چیزیں پیش کیں، اور ان لوگوں کو جن کو آگہی نہیں تھی کہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یہ کیا ہستی ہے، تو ڈاکٹر عالیہ امام صاحبہ نے جس طرح اس پر روشنی ڈالی ہے، ایک عام آدمی جو بات کرتا ہے وہ محبت میں کرتا ہے، اور ایک صاحب علم جو بات کرتا ہے وہ اپنے علم، اپنے مطالعے اور اپنی
وجدان کی حوالے سے بات کرتا ہے. ہم تو یہی کہیں گے کہ صاحبان علم کی قدر و قیمت بہت کم ہو چکی ہے. اس کے لیے بھی بس اپنے آقا سے ہی کہیں گے. ہماری غزالہ عارف صاحبہ کا ایک مصرع ہماری ہر دعا اور ہر درخواست پر فٹ بیٹھتا ہے کہ افسانہ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. امید لگائے بیٹھے ہیں کہ کب لوگ شہر علم، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. لیکن آج نہ ہمیں وہ آپ کی کتاب قرآن شریف، جو واحد کتاب ہے چاروں کتابوں میں، الہامی کتابوں میں، جو شروع ہی اقرا سے ہوتی ہے، پڑھ علم حاصل کر، جو سب سے زیادہ فوکس ہے ہماری دینی تعلیمات کا، وہ علم پر ہے. اور افسوس کہ ہم اسی سے بے بہرا ہو چکے ہیں اور علم کی قدر و قیمت اس حد تک گر چکی ہے کہ کمرشل ہونے کے لائق نہیں ہے. چونکہ علم، اس کو کمرشل انہوں نے کیا ہوا ہے جنہوں نے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے نام پہ دکانیں کھولی ہوئی ہیں. لیکن وہاں کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ ایکسپینسو ایجوکیشن کو کوالٹی ایجوکیشن کہا اور سمجھا جا رہا ہے. تو ڈاکٹر عالیہ امام نے جس طرح شہر علم اور ان کی سب سے محبوب بیٹی کے کردار پر بات کی، اللہ ان کو لمبی زندگی دے اور ہمیشہ ہم ان کے علم سے فیضیاب ہوتے رہیں. خدا حافظ. افسانہ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. افسانہ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. امید لگائے